بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بلا تکلف بات چیت کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کا تعلق ہے آرٹ اور لٹریچر سے، اور خاص طور پر لٹریچر کی دنیا میں کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت یوں بھی ہے کہ لٹریچر باقی آرٹ کی دنیا سے تھوڑا مختلف اس طرح ہے کہ اگر ہم اس کی مثال پینٹنگ سے لیں تو پینٹنگ میں اگر آپ کو پینٹنگ بنانا نہ آتی ہو تو فٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سر میں گا نہ سکتے ہوں تو فوری طور پر پکڑے جاتے ہیں، مگر لفظوں کی کہانی بہت گنجلک ہے۔ اس میں آپ لفظوں کے تھوڑے ہیر پھیر سے کسی کو کچھ بھی بتا سکتے ہیں اور اپنے بارے میں غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں آج ہم بات چیت کریں گے ادب کے دو انتہائی نامور احباب سے، اور جاننا چاہیں گے کہ ادب کی دنیا میں لفظوں کا جو کام ہے اس کو کتنی احتیاط سے کرنا چاہیے، اور جہاں بے احتیاطی ہوتی ہے اس کے بارے میں ادب کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں جناب عرفان ستار صاحب کو، جو انتہائی نامی گرامی شاعر اور مبصر ہیں، ادبی نقاد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ادب کی انتہائی جانی پہچانی شخصیت محترمہ نسیم سید صاحبہ۔ آپ دونوں کو اسٹوڈیو تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں نسیم آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی نظم آپ نے ابھی فیس بک پر لکھ کر لگائی، وہ میں آپ سے فرمائش کرتا ہوں کہ ہمیں سنائیے۔ آئی واز گوئنگ ٹو جسٹ، میں کمپیوٹر بند کرنے جا رہی تھی اور پتہ نہیں دماغ میں کچھ چل رہا تھا، شاید صحیح ہم سب کے جو چلتا رہتا ہے وہی ہم وہ اسی وقت لکھی میں نے کہ معجزہ ہو گیا۔ 4 ای میل میں 8 نظمیں ہوئی اور ان کا لقب شاعرہ ہو گیا۔ اچھا، یہ معاملہ جو ہے اردو ادب میں کوئی نیا معاملہ یا نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے معاملے میں یہ افواہیں یا یہ باتیں زیادہ سامنے آتی ہیں۔ مرد شاعر بھی یا مرد لکھاری بھی جو ہیں وہ بھی بہت سطحی ہوتے ہیں، اور ان کی بھی مدد کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو بھی شاعر یا ادیب بنا دیتے ہیں، مگر کم ہوتا ہے۔ خواتین کے معاملے میں زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ جیسی جو انتہائی مایہ ناز جو رائٹر ہیں، وہ کیسا محسوس کرتی ہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے؟ طاہر، جب تک کوئی انفرادی طور پہ کچھ بھی کرتا رہے، جب تک تو اتنا کچھ ہوتا رہتا ہے، کچھ لکھو ہمیں پڑھتا ہے بہت عرصے سے، کوئی نیا واقعہ کسی ایک کی طرف ہمارا اشارہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی ایک شاعرہ کی طرف اشارہ نہیں ہے میرا، یا کسی کو کارنر کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پرانا رویہ رہا ہے اس لکھ کے دینے دلانے کا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جینوئن لکھنے والے ہیں وہ کارنر کیے جا رہے ہیں، اور سرپرستی جو ہے ان کی جا رہی ہے جن میں ٹیلنٹ نہیں ہے، جو خود نہیں لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ بھی ناول نگار ہیں، آپ بھی کا ادب سے پرانا واسطہ ہے، عرفان ستار تشریف رکھتے ہیں۔ جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی راتوں کی نیند ایک زندگی کا بڑا اہم وقت جو ہے، ہم حصہ جو ہے اس میں لکھنے لکھانے میں اپنی سوچ میں غرق رہ کے گزارتے ہیں۔ اور میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہی تھی اس موضوع پہ کہ طاہر، پریشانی جب ہوتی ہے، دیکھیے ہمارے زندگی کے 3 اہم شعبے ہیں: ادب، سیاست اور مذہب۔ اس سے ہم چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طور ہم جڑے ہوئے ہیں، آپ ہم سب۔ پاکستان میں جو غلط لوگوں کے سرپرستی نصیب ہوئی ہے سیاست کو، اس کے انجام آپ دیکھ رہے ہیں۔ مذہب کی جو غلط لوگوں کے ہاتھ میں سرپرستی چلی گئی مذہب کی، وہ طالبان کی صورت میں، داعش کی صورت میں، جنہوں نے بھی سرپرستی ان کی، کل کا واقعہ لے سمیت اس کو ہم لوگ کس طریقے سے بھگت رہے ہیں۔
مجھے جو اندر بے چینی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کس سے لکھوا لیا، فلاں نے کس سے لکھوا لی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں جو لکھنا ہے ہم لکھ رہے ہیں. لیکن جب یہ نظر آتا ہے کہ آپ جیسا جینون رائٹر یا ان کے جیسا کوئی جینون رائٹر جو ہے وہ ان لوگوں کی سرپرستی کرنے لگے جن کے جو ادیب شاعرہ نہیں ہیں، شاعر نہیں ہیں، شاعرہ نہیں ہیں، دونوں کے لیے میں کہتی ہوں، یہ سرپرستیوں کا رواج بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب کھلے عام ہو رہا ہے. تو دیکھیں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم جتنے بھی معاشرتی ایشوز ہوتے ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں نا. یا تو ہم نے ویسے دو طرح کے رویے نظر آتے ہیں اپنے یہاں مجھے کہ گدھے کا گوشت، کتے کا گوشت، گھوڑے کا گوشت بک رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہم کچھ کہیں گے نہیں. آٹے میں ملاوٹ ہے، چاول فلاں ہے، دھنیے میں کیا ملا ہوا ہے، ہم بولیں گے نہیں کیا ہو رہا ہے. یا تو ایک رویہ یہ ہے، ایسے ہی ادب میں بھی ہے کہ کچھ بھی ہو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کچھ ہوتا رہی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹی وی پہ بھی آپ نے پروگرام دیکھے ہیں، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان چیزوں کو نکال کے سرفیس پہ لا رہے ہیں. میں ہمیشہ عورتوں کے ایشوز پہ ہوں، چاہے بلیکس کے ایشوز پہ ہوں، چاہے سوشل ایشوز پہ ہوں، جب تک ہم سرفیس پہ نہیں لاتے، جب تک ہم کسی زخم کو کرید کے اس کا علاج نہیں کرتے، جب تک وہ بڑھتا جاتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہب نے جو جنونی شکل اختیار کی ہے، اگر ان کی یہ جھولا سرپرستی نہ کرتے تو، اور اسی وقت ہزار طرح کی لال مسجدیں بنی ہوئی ہیں ہر شعبے میں ہمارے زندگی کے، اگر ہم ان کو وہیں کے وہیں ان کا سدباب نہیں کریں گے تو آج ادب میں بھی اگر ہم زبان نہیں کھولیں گے، ہم اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے مستقل آپ کا کام، مستقل آپ یہ لگے ہوئے ہیں کہ چاہے پالیٹکس ہو، چاہے یہاں کی سیاست ہو، چاہے زندگی ہو، چاہے زندگی کے مختلف ایشوز ہوں، آپ اس کو سرفیس پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دیوانگی ہے؟ یہی ہے نا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے. آج بھی ہم اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پہ، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کے لیے موقع دیا. آپ جو بات کر رہی ہیں بالکل درست ہے کہ ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. میں عرفان ستار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا اور نسیم بھی اس پر اپنی رائے بے باک انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کر رہی تھیں کہ ایک ہے ڈس آنیسٹی ہم ہر شعبے میں دیکھتے ہیں. جی کسی کے لین دین کے معاملات ہیں، کسی کا گوشت بیچنے کا معاملہ ہے، مگر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سب سے خطرناک بات ہے، چونکہ وہ قوموں کی سمت یا تو درست جانب لے جاتی ہے یا غلط جانب لے جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں طاہر، نسیم سید نے جو باتیں کی ان کو میں دہراؤں گا نہیں، کوشش کریں گے کہ کچھ بات آگے بڑھے. سب سے اہم بات یہ دیکھنا ہے کہ جس انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں اس کے مرتکب ہونے والے لوگ کون ہیں. میرے نزدیک یہ دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خود نان جینون ہیں، جو کسی ایک سہارے سے ایک مخصوص مقام پہ پہنچ گئے ہیں، چاہے وہ منتظم ہوں مشاعروں کے اور ادبی کانفرنسوں کے، یا وہ پبلشر ہوں، یا وہ کسی رسالے کے مدیر ہوں، یا کسی نہ کسی حوالے سے ان کو ایک ایسی جگہ مل گئی ہے جس کے وہ مستحق نہیں ہیں، مگر کچھ زندگی میں ان کے معاملات، کچھ ان کی کرتب بازی، کچھ مواقع ایسے ملے کہ ان کو ایک جگہ مل گئی. تو ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی نان جینون، اور انہوں نے تو یہی کرنا ہے. کوئی بھی نان جینون آدمی جو ہے وہ جینون آدمی کو پروموٹ نہیں کرتا، یہ ہم سب جانتے ہیں. میرے نزدیک یہ کیٹیگری اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت آسانی سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اگر 50 ادبی رسائل نکل رہے ہیں تو کون سے جینون لوگ ہیں ان کے پیچھے، کون سے نہیں ہیں. اسی طرح جو ادبی کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں وہ کون سی کانفرنسز ہیں جس میں شرکت کسی شاعر یا ادیب کے لیے باعث افتخار یا باعث عزت ہے، اور کون سی ہیں جو صرف ایک پیڈ ٹرپ کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں. خطرہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں وہ جینون تخلیق کار جنہوں نے اپنا سفر مکمل کر لیا اور وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ان کے پاس اب پروو کرنے کو کچھ نہیں، کہ اب وہ اس جگہ پہنچے ہوئے جہاں ان کی بہت سی ایسی خواہشات تھیں جو سوشل اسٹیٹس سے بھی متعلق ہو سکتی ہیں، جو انسانی تعلقات سے بھی متعلق ہو سکتی ہیں، جو اپنی اپریسیشن سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں. وہ چھپی ہوئی خواہشات سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ یہ موقع دیکھتے ہیں کہ یار اب ہمیں کسی کو کیا بتانا ہے، میں تو آلریڈی اسٹیبلشڈ آدمی ہوں، 50 سال سے شعر کہہ رہا ہوں یا 40 سال سے نثر لکھ رہا ہوں. اب ان کو جب موقع ملتے ہیں اور وہ سرپرستی شروع کرتے ہیں تو وہ بے حد خطرناک چیز ہوتی ہے.
میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں سنگاپور میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ہوں اور میں کوئی ادبی کانفرنس یا کوئی اس طرح کا سیمینار منعقد کرنا چاہتا ہوں تو میں کن لوگوں کو بلاؤں گا؟ یا تو جن کے بارے میں مجھے خود علم ہے یا جن کو انڈورسمنٹ حاصل ہے ایسے لوگوں کی جن پہ مجھے اعتبار ہے. تو میں کہتا ہوں یار وہ فلاں صاحب جو لندن میں رہتے ہیں انہوں نے فلاں شاعرہ کے بارے میں یا شاعر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بڑا اچھا ہے, تو ظاہر ہے وہ غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے, میں ان کو بلا لیتا ہوں. دوسرا کام وہ بڑے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی اپنی شرائط میں یہ داخل کر لیتے ہیں کہ جی میں فلاں ملک گیا تھا, وہاں اس سے میرا رابطہ ہوا اور وہ بڑا جینوین تخلیق کار ہے تو میں اس کو بلانا چاہیے. ایکسپوز تو یہ چیزیں بھی ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو مجموعی معاشرتی رویہ ہے اس وقت, یا جو ہمارا ایک سماجی رویہ ہے, وہ ہمیں اس جگہ پہ لے آیا ہے جہاں ہمیں اس میں ذرا سی بھی جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی. دیکھیں پہلے بھی یہ کام ہمیشہ سے ہوتا رہا, چاہے وہ کانپور ہو یا دلی ہو یا کراچی ہو یا لاہور ہو, لکھ کے دینے والے لوگ پہلے بھی موجود تھے وہاں پہ, خرید کے کلام سنانے والے آج بھی آپ کے شہر میں موجود ہیں, خرید کے کیا چرا کے سنانے والے بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, سب جانتے ہیں ہم. لیکن اس کے ساتھ ایک جھجک اور ایک شرم مانے ہوتی تھی. وہ ان کونوں میں جا کے اپنے کام کر رہے ہوتے تھے جہاں انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں طاہر گورا یا نسیم سید ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہوگا, تو انہوں نے اپنی ایک پیرلل یونیورس بنائی ہوتی تھی سماجی ایکسیپٹیبلٹی کی, وہاں پہ وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے. اب ہم جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں نہ صرف یہ کام ببانگ دہل ہوتا ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کی تصویریں لگائی جاتی ہیں, اور نیچے 40 لوگ آ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کمال ہے یار, یہ تو آپ تو بڑے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت ترقی دے, ٹھیک ہے, دعائیں دیتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہے اس پہ میرے نزدیک اس کی مذمت اپنی جگہ, اس پہ پریشانی اپنی جگہ, اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس مسئلے کے حل کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے, ایک پیرلل فورس, کہ اگر ایک ادبی کانفرنس ایسی ہوئی ہے جو نان جینوین ہے اور اس میں جینوین لوگ نہیں آئے, تو کیا آپ ایک ادبی کانفرنس ایسی کر سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ ادب پہ گفتگو کس لیول پہ کی جاتی ہے, کسی لٹریچر میں کنٹریبیوشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, یا مشاعرہ اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو کیا آپ کوئی ایسا مشاعرہ کر کے دکھا سکتے ہیں جس میں شامل ہونے والے سارے جینوین لکھنے والے ہوں, ٹھیک ہے, جن کے کام سے آپ کو معلوم ہو کہ جی یہ اس لیول کا کام کریٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. ہم سنجیدہ لکھنے والوں کے پاس صرف اور صرف ایک مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی فل ٹائم تخلیق کار تو نہیں ہے نا. آپ بھی سارا دن تگ و دو کرتے ہیں, نسیم سید بھی سارا دن ایک جاب کرتی ہیں, میں بھی کرتا ہوں, تمام لوگ کرتے ہیں. زندگی ہی آج چاہے وہ پاکستان ہو یا کینیڈا ہو یا امریکہ ہو, سماجی معاشرتی ضرورتیں ہم سب کی اپنی جگہ ہیں اور ان سب کے ساتھ ہی ہم کام کرتے ہیں. اب وہ زمانے گئے کہ جب بھوپال کے نواب آپ کو وظیفہ دیتے تھے اور آپ بیٹھ کے شعر کہتے تھے, تو وہ تو ہے نہیں. اب مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کا, لیکن مجموعی طور پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا پیرلل فورس کریٹ کرنا چاہیے جس میں ہم جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں, مگر جس کا کام ہی یہ ہو کہ جی ایک تو جو نین جینوین آدمی سامنے آتا ہے اس کی سرکوبی کی جائے. کیوں ہم کھل کے نہیں کہتے؟ اگر میں اس کانفرنس میں جا کے پیپر پڑھ کے آ جاتا ہوں جہاں پہ ایک نان جینوین آدمی نے مجھ سے پہلے یا بعد میں پیپر پڑھا ہے, تو میں اتنا ہی اس کام میں شریک ہوں جتنا مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے وہاں پہ یہ بات کہنی چاہیے تھی اور مجھے یہ بتانا چاہیے تھا کہ جس فورم پہ آپ نے ان لوگوں کو بلایا ہوا ہے وہاں میں شامل نہیں ہو سکتا. تو ایک تو ہمیں اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم اپنی ریجیکشن کے خوف سے نکلیں کہ دنیا بھر میں مجھے آج اس وقت تک پہنچتے پہنچتے دنیا کی کوئی ایک عالمی کانفرنس نہیں ہے جس پہ میں شریک ہوں. اس لیے نہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا, مجھے بلایا نہیں جاتا. تو اب یہ مجھے اپنے اندر ایک ریجیکشن کی ایکسیپٹنس پیدا کرنی ہوگی کہ میں اگر اسی طرح کی گفتگو کروں گا, میں اگر اپنے کام پہ ثابت قدم رہوں گا اور میں کسی بھی لحاظ سے بددیانتی کا مرتکب نہیں ہوں گا, تو مجھے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایک تو ہمیں اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرنی ہے کہ آپ کا آبجیکٹو زندگی میں ہے کہ آپ اگر تخلیق کار ہیں, لفظ لکھ رہے ہیں, تو کیا آپ وہ پوسٹیریٹی کے لیے اور اپنے کام کو زندہ رکھنے کے لیے لکھ رہے ہیں اور اپنے آپ سے انصاف کرنا چاہتے ہیں اپنی صلاحیت سے, یا آپ کو اس سے کوئی شارٹ ٹرم مقاصد حاصل کرنے. تو اس کا جو کینوس ہے وہ خاصا بڑا ہے اور اس میں کمپلیکیشن انڈیویجول سطح پہ بھی بہت ساری ہیں اور کلیکٹیو سطح پہ بھی ہیں. تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈائسیکٹ کر کے اس کا ایک پیرلل سسٹم کریٹ کریں کہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کرنا کیا کیا ہوگا, تو ہم کسی راستے پہ چل سکتے ہیں. لیکن یہ طے ہے کہ اگر ہم نے یہ تمام ادبی سماجیات نان جینوین
فارغ لوگوں کے سپرد کر دیں تو وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو کریں گے. ہم بیٹھ کے اسی طرح پروگرام میں اس کی مذمت کریں گے, اس سے نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. نسیم, جیسا کہ عرفان ابھی بہت تفصیل سے مسائل کی نشاندہی کر رہے تھے, اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں, اور ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو بلا شبہ ہمیں مذمت بھی کرنی ہے, دوسری طرف جو بہت اچھی بات عرفان صاحب نے کی وہ یہ ہے کہ ہمیں آلٹرنیٹ سسٹم کے تحت ایک بہتر جو سینیریو ادب کا بنانا ہے. اچھی کانفرنسیں کریں, اچھے مشاعرے کریں, ان کتابوں کی تقریب رونمائی کی جائے جو معیاری ہوں. چونکہ میں ایک سابق پبلشر, بلکہ ابھی بھی پبلشنگ کا تھوڑا بہت کام کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں کتابیں چھپوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. چند $1000 سے بھی کم کا کھیل ہے, کتاب چھپ سکتی ہے. اور خاص طور پر میں معافی چاہتا ہوں, میں بغیر لکھے چھپ سکتی, بغیر لکھے بھی چھپ سکتی ہے. اور اس میں یہاں پہ کوئی سیکسسٹ ہونے کی بات نہیں ہے. ہمارے کلچر میں, خاص طور پر جو ہمارا اردو ادب کا کلچر ہے, اس میں آپ کو شاید نسیم جی یہ زیادہ دقت ہوتی ہوگی, یہ دیکھ کے تکلیف بھی ہوتی ہوگی کہ وہ جو خواتین کا ایک گلیمر ہے, اور جیسے عرفان نے بھی نشاندہی کی, خاص طور پر وہ لوگ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا شکار ہوتے ہیں جو عمر میں کچھ کر چکے ہوتے ہیں, عمر کے اس حصے پہ ہوتے ہیں, جو شاید ایک فن چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ایسی خواتین جن بیچاریوں کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ خواتین بھی بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں معاشرے میں اگر وہ اپنے شعبے پر توجہ دیں, وہ کام نہ کریں جو ان کو نہیں آتا. تو اس سارے منظرنامے میں نے بات تھوڑی لمبی اس لیے کی کہ میں آپ سے بات مزید جاننا چاہتا ہوں. ایک منٹ نسیم کے جواب دینے سے پہلے صرف میں ایک بات یہاں کرنا چاہوں کہ اس میں ہم مردوں کا بھی کچھ قصور ہے, اس اعتبار سے کہ شاید عورتوں میں اتنا بڑا نام آپ کو نہ ملے جو ریکگنائز ہوا ہو بحیثیت شاعر, بغیر شعر کا ہے, جو مردوں میں ملتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ایک وتیرہ بھی ہے کہ عورت ہمارے لیے ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے ہمیں جواز آسانی سے مل جاتا ہے نا, کیونکہ وہ عورت ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا جی وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, ٹھیک ہے جی یہ لکھ کے دیتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو بیلنس آؤٹ بھی کرنا ہے. اس وقت بھی ایسے شاعر ادبی افق پہ خاصے روشن نظر آتے ہیں ہمیں جو شاعر نہیں ہیں, اور ایک دم سے آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں ایک دم سے ہر دور میں. وہ تھوڑا سا ہمیں یہ رویہ بھی تبدیل کرنا ہے کہ مذمت صرف وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے جہاں کوئی عورت آپ کو نظر آئے اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتی ہوئی. مردوں کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں ایسے مرد شاعر ہیں کہ جنہوں نے کم از کم 5-7 شاعر کریٹ کیے ہیں, اور مسلسل ریگولر ہر سال ان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جی اتنے $, کے عوض ایک مسودہ ملے گا. ان چیزوں پہ ہم نہیں بولتے, تو ہمیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, چاہے ہم نام نہ لیں مگر ایک مجموعی رویے کی مذمت ضروری ہے. جیسے عرفان نے بات کی, جیسے میں نے عرض کیا, اس کی روشنی میں آپ بات کو آگے کیسے لے کے جاتی ہیں؟ دیکھیے عرفان بہت اچھی یہ بات کہہ رہے ہیں, دونوں باتیں ہیں طاہر, انہوں نے صحیح کہا کہ عورتیں ایزلی ہر طرح سے ٹارگٹ ہو جاتی ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی کا رویہ ہی ایسا ہے کہ وہ ہر طریقے سے آسانی سے ان کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن بہت بڑی یہ جو عرفان نے بات کہی نا کہ اس کے پیرالل ایک ایسی فورم ہو, ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے ہم کریں, کیونکہ دیکھیں یہ بہت پورے ماحول کا, پوری جو ہمارے ادب سے وابستہ لوگ ہیں, ہمارے آنے والے نسلیں ہیں, ہمارے جو مجمع کہہ لیجیے جو اس میں شریک ہوتا ہے, ان کا مزاج بناتی ہے یہ مشاعرے, یہ کانفرنسز. ایک زمانہ تھا, میں تمام ہی تقریباً گئی ہوں, نیو یارک, واشنگٹن, شکاگو, ہر جگہ میں نے, ایک زمانہ وہ تھا فیض آ رہے ہیں, فراز آ رہے ہیں, تمام جتنے بڑے نام شاعری کے وہ آ رہے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ جو سننے والے ہمارے آڈینس ہوتے تھے ان کا اتنا مج گیا تھا ان کا ٹیسٹ کہ وہ لوگ کسی بھی, آپ اگر ایسے معیار کا کلام نہیں سنا رہے ہیں تو کوئی سناٹا چھایا رہتا تھا. ہمارے ہاں بھی ایک ایسا ہوا کہ اسی کے بعد ایک مشاعرہ ہوا جس میں ایک شاعر یا شاعرہ کہہ لیجئے جنہوں بہت مشہور تھے اور بہت ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا, جب یہاں انہوں نے پڑھا تو سناٹا رہا بالکل, نہ کوئی ترنم سے متاثر ہوا, نہ ان کے گائکی سے متاثر ہوا. اور ہمارے ٹورانٹو میں اب بھی یہ ہے کہ اگر گانے والے طائفے آ جاتے ہیں شعراء کے یا شاعرات کے تو ہمارے آڈینس نہیں دیتے, اس لیے کہ ان کا ذوق من چکا ہے. یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے, الگ بات ہے وہ, یہ بات میں مانتی ہوں عرفان کی کہ پیرالل
دیکھیے اتنے ہم سب کی زندگی یہاں خاص طور سے نارتھ امریکہ میں رہ کے اتنے ہم لوگ مصروف ہو گئے ہیں کہ بلانا لوگوں کو باہر سے بلانا، پھر ان کے لیے کانفرنس کرنا، پھر وہ کرنا، ایک بڑا لمبا پروسیس ہے یہ سارا. لیکن اور اس سے کیا ہم ایک مخصوص گروپ کو تو کر لیں گے، ایک مخصوص گروپ موجود ہے جینوین رائٹرز کا، جینوین کانفرنس کرنے والے کا، لیکن ہم جو ایک یہ اندر یہ جو ایک کینسر معاشرے میں یہ نیا پیدا ہو رہا ہے اور پھل رہا ہے، اور دھوم سے ان کتابوں کی رونمائی ہو رہی ہے، اور دھوم سے تصویریں چھپ رہی ہیں، اور اس کو کیا کیا جائے؟ اگنور کر دیا جائے؟ میرا سوال یہ ہے. اس کو ہم کیوں نہیں، جتنے ہمارے جینوین لکھنے والے ہیں، میری دوستوں سے بات ہوتی ہے جو بہت لکھنے والی ہیں، اندر وہ کہتی ہیں ہمیں کارنر کر دیا گیا ہے نسیم. ہم کو رات میری بات ہو رہی تھی، میں نام لینے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ شاہدہ حسن سے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اس ٹاپک پہ. وہ میں نے کہا تھا شاہدہ میں تمہاری ساری باتیں لکھ دوں گی، کہنے لگی ہاں لکھ دو، میں چاہ رہی ہوں کہ لکھ دو تم. تو شاہدہ حسن سے ہی رات بات ہو رہی تھی، وہ کہتی ہم لوگوں کا کراچی میں بھی، صرف نارتھ امریکہ، طاہر یہ مسئلہ سمجھیے کہ یہ ہم لوگ جتنا خاموش رہیں گے نا اس کے پر، اتنا یہ اندر واقعی میں ایک ناسور بنتا جا رہا ہے. وہ کہتی ہم جتنی جینوین لکھنے والی شاعرات ہیں، یا تو وہ بھاگتی پھریں یا وہ خوشامد کرتی پھریں ان لوگوں کی، ورنہ ان کو کارنر کر کے ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے جن کو لکھ کے دیا جاتا ہے. وہ ایک دفعہ میں نے اور لکھا تھا ایک دفعہ کہ خوش شکل و خوش خیال و خوش احوال جوسی ہو، اس شاعرہ کو آگے بڑھانے کا دور ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ کم عمر ہو، کم سن ہو، خوش احوال ہو، اور وہ اس کو لا کے اسٹیج پہ مسئلہ نہیں رہا، اس کو سجا دیا جائے. ایک بہت پرانی میں کانفرنس اٹینڈ کی تھی انڈیا میں، جس کے جو کانفرنس کر رہے تھے ان صاحب نے بہت بڑے ہمارے تنقید نگار کا نام لے کے بتایا کہ انہوں بولے کہ ایک کشمیر کی کلی کو لا کے بٹھا کیوں نہیں بٹھاتے اسٹیج پہ. تو میں بولا کون سی؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں. تو میں بولا وہ تو شاعرہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے، غزل تو اچھی سے اچھی دلوا دوں گا. تو یہ ہو رہا ہے نا، ہم کانفرنس کر لیں گے، ہم جینوینس کو بلا لیں گے، ہم پاکستان سے بلا لیں گے جینوینس کو، لیکن اس ناسور کا آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں اس کا؟ جی عرفان بھی اس ناسور کا آپ نے کیا کرے، کئی حل بتائے. نہیں ناسور کا آپ دیکھیں، یہ ایک تو بات یہ ہے کہ آج جو میڈیا کا جو اس وقت ایک غلغلہ ہے اور ایک آسانی ہم سب کے پاس ہے، اس وجہ سے یہ ناسور ایک دم سے ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. یہ موجود تو تھا، یہ پنپتا بھی رہا. ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو جھجک کم ہو گئی ہے ہم برا کام بڑے دھڑلے سے کرنے کے عبادی ہو چکے ہیں. زخم تھا ناسور بن گیا ہے. یہ ہو سکتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تو ہر چیز بگڑتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا اگر صحیح وقت پہ سدباب نہ ہوا تو یہ ہونا تھا. تھوڑا سا اب اس کو ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو میں، اس چیز کو نہیں مگر جو میں رونما ہوتے دیکھ رہا ہوں ادبی افق پہ، اس کی میں بات کروں گا. آپ ہی کے اس اسٹوڈیو میں ایک پروگرام میں نے ریکارڈ کیا اور اس میں نے ایک شاعر کے بارے میں کچھ باتیں کی جو ایک پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے. اس پہ مجھے بڑا اسٹرانگ ریاکشن آیا پوری دنیا سے، اور اس میں پاکستان کے بھی لوگ تھے، اس میں انڈیا کے بھی لوگ تھے، جنہوں نے یہ آبجیکٹ کیا کہ جی آپ نے اس آدمی کے ساتھ جو کہ ایک مشاعروں کا شاعر ہے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سنجیدہ قاری بھی ان کو پسند کرتا ہے، تو آپ کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اور میں نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ جی وہ ایک پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے، شاید میں بہتر الفاظ کا انتخاب کر سکتا تھا. اچھی بات جو اب ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، خصوصاً بھارت میں نوجوانوں کا جو ایک حلقہ ابھر رہا ہے، جو بہت ایک تو الیکٹرانک میڈیا کو اور ڈیجیٹل میڈیا کو بہت پازیٹیولی استعمال کر رہا ہے اچھے ادب کی ترویج میں، جس کو سمجھ ہے اچھے برے کی، اور جو خاصا ووکل بھی ہے اس معاملے میں، جو کھل کے بزرگ ادیبوں اور شاعروں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک جو ہمیں پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے وہ شاید تھوڑی زیادہ باہمت بھی ہے. وہ اس سوشل میڈیا، اور جیسے میں پچھلے 20 سال سے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اپنے قاری کو اگر اپنے ساتھ رکھنا ہے تو تمہیں آڈیو بکس بھی کریٹ کرنی ہوں گی، تمہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہونا ہوگا، کیونکہ میرا قاری آج کتاب میں نہیں ہے. کتاب ہونا ریکارڈ کے لیے ضروری ہوتا ہے، لائبریریوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی خیر اب ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، مگر ہمارا جو فیوچر ہے بحیثیت لکھنے والے کے، وہ قاری سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کنیکٹ ہونے میں. یہ نئے لوگ جو آ رہے ہیں ان کو یہ سب کچھ معلوم ہے. آپ نے خود دیکھا کہ ریختہ کے نام سے جو ویب سائٹ ہے یا ادبی دنیا کے نام سے جو ویب سائٹ ہے، کتنا کام انہوں نے کیا ہے اور کتنا مواد ان لوگوں کے لیے فراہم کر دیا ہے جو آج کا پڑھنے والا ہے.
تو یہ تو ایک بہت مثبت چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. میرے نزدیک حل یہی ہے کہ ہمیں اپنے لیے تھوڑا سا چیزوں کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. مثلا اس کتاب کی اگر تقریب ہوتی ہے تو میں کیوں جاتا ہوں اس میں جاتا ہوں اور بعد میں یہ کہتا ہوں یار وہ دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, یار اسی شہر میں رہتے ہیں تو یار ہر ایک سے تو بیر نہیں رکھ سکتے نا, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے, مثلا اسی شہر کے ایک شاعر ہیں اور یہاں کے تمام منتظمین کو معلوم ہے کہ اگر وہ مدعو ہوں گے تو میں اس میں نہیں جاؤں گا, اور وہ میں ان سے کھل کے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک نان جینوین آدمی کو بحیثیت شاعر بلائیں گے اور جن کی عمر بھی 65 سال ہے تو وہ صاحب صدر کے ساتھ پڑھیں گے یا صدر ہوں گے, میں اس مشاعرے میں شریک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب اس کے نتیجے میں مجھے مشاعرے سیکریفائز کرنا ہے نا, مجھے ادبی کانفرنسیں سیکریفائز کرنی ہے, مجھے یہ ہمت بھی رکھنی ہے کہ یہ لوگ چونکہ ان کا تو کام ہی یہ ہے تو یہ بے جھجک میرے بارے میں 10 باتیں بھی کر سکتے ہیں, میرے بارے میں مختلف افواہیں بھی اڑا سکتے ہیں, تو مجھے اس کے لیے تیار رہنا ہے. تو تھوڑا سا مجھے صرف یہ بات کرنے کی جی میں انٹلیکچولی بڑا آنیسٹ ہوں, تو آنیسٹی کا واحد جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو سیکریفائز ہوتی ہے. بالکل کہ آپ جب کہتے ہیں جی آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, تو اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. تو اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تو میں تیار نہیں ہوں. مجھے اس کانفرنس میں جانا بھی ہے, واپس آ کے اس کی برائی بھی کرنی ہے کہ جی وہاں میں گیا اور وہاں تو فلاں کو بلا لیا تھا اور وہ تو ایسا ہے اور ایسی ہے, تو میں گئے کیوں تھے, اور گئے تھے تو پہلے دن واک آؤٹ کیوں نہیں کر دیا کہ جی میں شامل نہیں ہو سکتا, پتہ ہی نہیں چلا ہوگا, ٹھیک ہے نا. بعد میں کیسے پتہ لگا. بہت سے وجہ ہو سکتی ہیں نا وجوہ, بعد میں آدمی دیکھتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ کون تھا 3 دن بعد. وہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں. دیکھیں میرے پاس پوری دنیا سے ہر دوسرے مہینے کوئی ایک دعوت نامہ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے پاسپورٹ کی کاپی بھیج دیں تاکہ ہم ویزا کا بندوبست کریں. میں بھیج دیتا ہوں. اس کے بعد ایک فون آتا ہے کہ صاحب وہ کچھ مسئلہ بجٹ کا ہو رہا ہے تو ہم نے فلاں کو بلایا تھا, وہ سب اپنا ٹکٹ خرید کے آنے پہ راضی ہیں کیونکہ یہاں کے انتظامات ہم کر دیں گے سارے, تو آپ بھی ایسا کر لیجئے. تو ہم نے تو سنا ہے کہ ٹکٹ خریدنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا جی میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, میں اپنے پاس سے یہ کام نہیں کرتا, کہ کرنا ہوتا تو میں تو پتہ نہیں کیا کیا کر چکا ہوتا. تو انہوں نے مجھے نام گنوانے شروع کیے, اور آپ یقین کیجئے اس میں سے کچھ نام ایسے ہیں کہ میں لے لوں تو آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں, کہ جو خود ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ صاحب اگلی تقریب ہو تو ہمیں بتا دیجئے گا, صرف وہاں رہنے کا بندوبست کر دیں, باقی ایئر ٹکٹ ہمارا اپنا ہم خود کر لیں گے. بعض تو وہاں رہنے کا بندوبست بھی خود کرتے ہیں, اور ایک اور قسم جو ہے وہ ہے جو اپنے لیے تقریبات خود منعقد کراتے ہیں کہ جی آپ بجٹ بنا کے بھیج دیں, ہم آپ کو وہ پیسے بھیج دیں گے. ایوارڈ بھی دلوا لیتی ہاں تو ایوارڈ تو اجرا کرا لیتے ہیں. میں ایک شاعر کو جانتا ہوں کہ جب ان کی کتاب چھپی تو انہوں نے ایک اسپیشل ایوارڈ کا اجرا کروایا, اور وہ کتاب جب چھپی تو مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب چھپنے کے بعد وہ شامل کی جاتی ہے کسی مقابلے میں اور اس میں سے انعام دیا جاتا ہے. اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے سرے ورق پہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں ادبی ایوارڈ یافتہ, تو یعنی مسودے کا ایوارڈ مل گیا تھا. وہ کتاب کا یہ اس کا جو کریڈیبلٹی تھی وہ یہ تھی. تو دیکھیں اس میں ہم سب کا ایک بہت بڑا رول ہے, تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک جینوین لکھنے والا اپنے رویوں میں بھی جینوین ہو. اب یہ ایک بہت اہم بات ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہے. اچھی بات کر کہ وہ لکھنے والا تو جینوین ہے, لیکن اس کے جو معاملات ہیں کیا وہ جینوین ہیں, وہ اپنے لیے کس طرح سے پیدا کر رہا ہے. ہمارے پاکستان کے ایک بڑے مقبول شاعر ہیں جن کو مجھ سے آج تک یہ چڑ رہی کہ انہیں ایک دفعہ انعام دیا گیا, تو ان کے مقابلے میں ایک بہت معتبر سینئر اور بہت ہی جینوین شاعر کی کتاب تھی. تو جب ان کو انعام ملا تو انہوں نے ایک تقریب کی, دوستوں کو بلایا, مجھے بھی بلایا, اور کہنے لگے جی آپ مجھے خوش نہیں لگ رہے. میں نے کہا جی خوش کیا, مجھے تو آپ سے شدید اس وقت چڑ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیسے. کہتے ہیں کیوں. میں نے کہا اگر ان کی کتاب میرے سامنے ہوتی تو میں تو مقابلے سے دستبردار ہو جاتا, کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں ان کے سامنے مقابلہ کروں, اور آپ اس کے لیے اب تقریب منعقد کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک ہمارے ہاں بڑا ناسور جو ہے نا وہ یہ والا ہے کہ جس کے اندر جو آدمی لکھ رہا ہے وہ وقت کا انتظار نہیں کر رہا, اس کو آج چاہیے سب کچھ. ٹھیک ہے نا. ادب میں یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, جان ایلیا آج گئے ہیں, آپ یقین کیجئے آئندہ 25 سال بعد جان آج سے بہت بڑا شاعر ہوگا. یہ عزیز حامد مدنی ہے, یہ رئیس فروخ کو کوئی نہیں جانتا تھا, آج پورا انڈیا اور پاکستان ان کو پڑھ رہا ہے. مجید امجد کو مجید امجد. اب یہ کون لوگ تھے, یہ اپنا کام کر کے چلے گئے, کہ اب ان کو ڈسکور کیا جا رہا ہے. ادب میں اگر آپ جینوین ہیں اور کمیٹڈ ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کے فیصلے آپ کی زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. دوسرا اجلت. میں اکثر کہتا ہوں کہ عزرا پاؤنڈ کا پہلا مجموعہ چھپا تھا جب وہ 39 سال کا تھا. ہمارا تو 39 سال کی عمر میں ہم شاعری وائری کر کے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہم تو 22 سال کی عمر میں پہلا مجموعہ آتا ہے ہمارا. یہ جو اجلت ہے کہ ہمیں اس سے کچھ حاصل کرنا ہے, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا, ہمیں ڈسکریج کرنا ہوگا. ایک بہت اچھا شاعر ہے یورپ کا, بہت مجھے پسند ہے, بڑا جینوین, اس نے مجھے مسودہ بھیجا کہ اس میں مضمون لکھ دیں.
میں نے اس کو یہ بتایا, میں نے کہا دیکھو اس میں جلدی کر رہے ہو تم, یہ تمہاری غزلیں بہت اچھی ہیں مگر میرے حساب سے تمہیں اس پہ ابھی 1-2 سال اور کام کرنا ہے. وہ بہت خوش ہوا اور وہ اب اس پہ دوبارہ کام کر رہا ہے اور چیزیں. تو ایسے لوگ جو ہیں نا جو ان چیزوں کو پازیٹیولی لیں کہ ہمیں یہ چیزیں آج حاصل نہیں کرنی اور ہمیں اپنے جینوین ادب کو نان جینوین اچیومنٹس کا ذریعہ نہیں بنانا, یہ اگر ہم طے کر لیں تو بہت سی چیزیں بہتر ہوں گی. تو ہم صرف ان کی سرکوبی یا مذمت نہ کریں جو نان جینوین ہیں, ان کی زیادہ کریں جو جینوین ہیں مگر کام وہ کرتے ہیں جس سے نان جینوین لوگوں کے لیے راستے کھلتے ہیں. جیسا کہ عرفان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے جو جینون تو ہیں مگر نان جینون لوگوں کے لیے وہ سہارا بنتے ہیں اور ان کو ایک دم سے شاعر یا شاعرہ بنا کے ادب کے وقار کو ایک چھوٹی سی بات, سوری میں ابھی چونکہ بالکل ریسنٹ ہے, ایک جگہ میں کسی کتاب کی تقریب میں شریک ہوا, ایک بہت سینئر شاعر میرے پاس آئے, کہنے لگے آپ سے مجھے ایک بات پہ معذرت کرنی ہے. فرمائیے. کہتے ہیں جو کتاب چھپی ہے اس میں نے کچھ لکھا ہے اور میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بس میں نے ایک تعلق نبھانے کے لیے مصلحتاً لکھ دیا تھا, اس کو میرے الفاظ تصور نہ کیجیے. میں نے کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب جو چھپی ہے جو آن ریکارڈ ہے اس میں آپ کا لکھا ہوا لفظ ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو میرا تصور نہ کریں. میں نے کہا میں نہیں کروں گا, آج سے 25 سال بعد کا قاری کیا کرے گا. تو اس کو اون کرو, یا تو لکھو مت, اور اگر لکھو تو پھر اس کو اون کرو. تو یہ جو ہے نا کہ اتنا سینئر آدمی جو 40 سال سے شعر کہہ رہا ہے وہ یہ بات آ کے کر رہا ہے مجھ سے کہ جی چونکہ آپ تو پکڑ لیں گے اس کو تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں بڑے بے وزن مصرے بھی ہیں, یہ بھی ہیں. میں نے کہا جی جب آپ نے مسودہ پڑھا تھا تو وہ بے وزن مصروں کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے. اب یہ چیزیں جو ہیں نا ہمیں زیادہ اندر سے گھن کی طرح یہ مسائل کھا رہے ہیں. جیسے ابھی عرفان نے ایک اضافی بات کی, بہت اہم بات کی کہ وہ ایک سینئر شاعر جو 40 سال سے لکھ رہے ہیں, اپنا نام بھی بنا چکے ہیں, اپنے تعلقات بنانے کی قائم رکھنے کی خاطر. مگر اب تو معاملہ یہ آ گیا کہ بہت سارے سینئر ایسے لوگ ہیں جو تعلقات بنانے کے چکر میں ہیں, اور اگر ہم اس پہ کھل کے بات کریں اور ہم کرتے رہیں گے, اس لیے کہ یہ جو جال سازی ہے اس لیے سامنے آنی چاہیے کہ آرٹ کے کسی اور شعبے کی جال سازی اتنی آسانی سے چل نہیں پاتی جتنی لفظوں کی دنیا میں چلتی ہے. بالکل لفظوں کی دنیا میں ای میل تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے, جیسا آپ نے اپنی نظم میں کہا, خط تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے, 2 جملے تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو گیا کہ وہ ادب کے لکھاری یا شاعر یا شاعرہ بھی ہیں. اس سارے سینیریو میں عرفان اس پہ بھی زور دے رہے ہیں کہ وہ جو تنظیمیں جو ادب کے نام پر اپنے سماجی دھندے چلاتے ہیں یا سوشل تعلقات قائم کرتے ہیں, ان کی بھی مذمت ہونی چاہیے. نہ صرف مذمت, ان کی تقریبات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے, خاص طور پر جب وہ کسی ایسی کتاب کو جو کتاب بھی جعلی ہو, ایسے لوگوں کی کتابیں لکھی ہوئی آ رہی ہیں جو ایک کتاب نہیں پڑھ سکتے زندگی میں مگر ان کی کتاب کے بارے میں ایک دم سے پتہ چلتا ہے. تو ہم چونکہ حرف کی دنیا سے جڑے ہوئے سب لوگ ہیں, تو ہمیں اس کا سد باب کسی اور سطح پہ کیسے کرنا چاہیے, آپ ذرا اس پہ اور ہمیں ایک قدم آگے لے کے چلیں. انہوں نے عرفان نے ایک بڑا اچھا جملہ دے دیا ہے مجھے اس وقت کہ ہم اپنے رویوں میں کتنے جینوین ہیں. رائٹ, بہت اہم چیز ہے یہ. دیکھیے یہ کیونکہ رویوں میں جینوین نہیں ہیں, یہ گروپ بندیاں جو ہیں, میرا تو دل چاہتا ہے کہ کانفرنس کرنے کو اس موضوع پہ. یہ خالی آپ کا ٹیک ٹی وی پہ ہی میرا خیال ہے بلاؤں میں لوگوں کو اور 2-4 اچھے بولنے والوں کو. بھئی کیوں نہیں, آخر دیکھیے یہ ہماری زندگی کا سوشل ایشوز میں سے ایک بڑا ایشو ہے. یہ بھی ادبی دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم اپنے رویوں میں جینوین نہیں ہیں. اب مجھے بہت لوگ ناپسند کرتے ہوں گے, بہت لوگ شاعرہ نہیں مانتے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ وہ شاعرہ نہیں مانتے. نہیں, میں شاعرہ نہیں ہوں, میں کوئی کلیم بھی نہیں کرتی ہوں کہ میں شاعرہ وغیرہ ہوں یا کوئی ادیب ہوں, کچھ بھی ہوں. بہرحال جو الٹا سیدھا دل چاہتا ہے لکھتی ہوں. لیکن جہاں پہ چاہے وہ ریلیجن ہو, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ سوشل ایشوز ہوں, چاہے یہ ادبی ایشو, جہاں پہ مجھے محسوس ہوتا ہے, جیسے اس دن یہ نظم ہوئی تھی, میں آج چاہے وہ احمدی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ شیعہ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی ایشو پہ ہو, مجھے جہاں پہ بولنا ہے, جہاں پہ اسٹینڈ لینا ہے, وہاں پہ میں اسٹینڈ لوں گی. اسی طرح ہم لوگوں کو, ہم کیوں آخر خاموشی کی پناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ان لوگوں کو آگے ان کی اٹینڈ کریں, ان کی محفلوں میں جائیں, ہم کتابیں خرید لیں, ہم کہ بھئی کیا ہے, جینوین نہیں ہے تو کیا ہوگا, ہم چلو $10 کی کتاب ہے, ہم خرید کے لا کے گاربیج میں ڈال دیں گے. نہیں کریں گے, ہم نہیں جائیں گے. اور میں نے تو یہ سوچ لیا ہے, بالکل نہیں جاتی ہوں, آپ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن ایسے لوگوں کا واقعی اب باقاعدہ بائیکاٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے
کہ یہ جرأت اپنے اندر ہم اپنی خاموشی کی پناہ سے نکلیں. ہم اگر جانتے ہیں ہم کہ فلاں جو تقریب ہو رہی ہے, کانفرنس ہو رہی ہے, کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے, مشاعرہ ہو رہا ہے, اس میں ان لوگوں کو بلا کے میں واک آؤٹ کر گئی تھی, شاہدہ اور میں واک آؤٹ کر گئے تھے. وہاں 4 شاعرات ایسی بیٹھی ہوئی تھیں, بلا کے بٹھائی گئی تھیں, جن کے بارے میں ہمارے تمام شعراء بھی جانتے تھے جو شریک ہو رہے تھے, اور جو کر رہے تھے وہ بھی خود کہہ رہے تھے کہ یہ خود نہیں لکھتی ہیں, کیوں بلایا ہے, ان کی آوازاں بہت اچھی ہیں. تو ہم لوگ واک آؤٹ کر گئے تھے. تو ہمیں واک آؤٹ کرنا ہوگا. ان رویہ اگر نہیں ہے ہمارا, ہم صرف اپنی ہی لکھے چلے جا رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق اگر چاہتے ہیں ہم کہ پڑے اس ماحول میں, تو ہمیں بہرحال اپنا بھی رویہ تبدیل ہوگا. وی ہیو ٹو سے لاؤڈ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. بہت اچھی بات کی. اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ہمیں کہنا ہوگا کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ دس ایٹیچیوڈ. یہ بالکل طے بات ہے. اور عرفان صاحب اور نسیم, آپ دونوں کی موجودگی سے جو مجھے حوصلہ ہوتا ہے, اور آپ جیسے جو احباب ٹورانٹو میں رہتے ہیں, جو ادب کی اصلیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم سب کو مل کے نہ صرف لکھنا چاہیے بلکہ ان کتابوں کا بھی ہلکا, ویسے تو اکثر جعلی کتابوں کا ذکر کرنا چاہیے ہی نہیں, لیکن کبھی کبھی ان کا حوالہ دینا چاہیے, کیونکہ جب وہ کتابیں چھپ جاتی ہیں, مارکیٹ میں آ جاتی ہیں, تو پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ وہ نہ صرف ہم ان کی مذمت کریں, جیسے عرفان صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو شہ دینے والے جو نام نہاد بہتر لکھنے والے لوگ ہیں, ان کی بھی مذمت کی جائے, چونکہ اسی طرح ہم حرف کی حرمت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. وہ لوگ خود جب دوسری جھوٹ کے اوپر آوازیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ خود جب دوسرے معاملات پہ چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ خود یہ اس قسم کی حرکت کریں گے, تو کیوں ان کے حوالے سے ہم کیوں نہیں آواز اٹھائیں گے, ہم کیوں نہیں بات کریں, ہم کیوں نہیں رد کریں گے اس کو. وی ہیو ٹو. بالکل درست کہا. اور عرفان صاحب کوئی اس ضمن میں کوئی اور بات آپ شامل کرنا چاہیں؟ نہیں, میں تھوڑا سا چونکہ پازیٹیو وے میں بھی چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہوں, تو اسی شہر میں ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے ایک شاعر کے بارے میں جب منتظمین سے کہا کہ چونکہ آپ نے ان کو بلایا ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کا مشاعرہ ہے, مگر میں شریک نہیں ہو سکوں گا, تو انہوں نے مجھے اگلے دن فون کر کے کہا کہ جی ہمارے علم میں نہیں تھا, ہم اب ان کو نہیں بلا رہے, آپ ضرور آئیے. تو یہ ایک مثبت رویہ بھی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ ایزیوم نہیں کرنا چاہیے, جیسے نسیم نے کہا کہ ہمیں کہنا ہے, تو بہت سی صورتوں میں ہمیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھیں, عام قاری جو ہے اس تک تو جب کتاب پہنچے گی تو وہ کتاب پڑھ کے فیصلہ کرے گا, اس کو ہم ہر ایک کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. ہم صرف ماحول ایسا بنا سکتے ہیں جہاں اچھا کام ان تک پہنچے. مشاعروں کا کلچر اگر ہے تو اس کو فروغ دیا جائے اس طرح سے. اسی شہر میں ابھی ریسنٹلی ایک بہت مایہ ناز گا کے پڑھنے والے شاعر کو بالکل داد نہیں ملی, اور اچھے شعر کو داد ملی, ٹھیک ہے, اور اس آدمی کو یہ گلا تھا کہ جی یہاں کا تو مشاعرہ ہی ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. تو یہ بات نسیم کی بالکل درست ہے کہ نارتھ امریکہ میں ہم چاہے یہ کہیں کہ اردو یہاں کی زبان نہیں, مگر یہاں کا جو سامع ہے وہ خاصا میچور ہے, اس کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. ہم نے بس اس ماحول کو قائم رکھنا ہے. اگر آپ ان کو ایسی چیزیں نہیں بہم پہنچائیں گے جس کی ان کی سماعتیں عادی ہیں, تو وہ پھر مشاعروں سے دور ہو جائیں گے, ادبی کلچر سے دور ہوں گے. ان کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے اور جینوئن چیزوں کو آگے بڑھانا ہے. بہت اچھی بات کی. اس کے ساتھ ہم آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمیں جینوئن کلچر کو فروغ دینا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور حرف کی حرمت کو برقرار رکھنا ہے. اور ناظرین, بلا تکلف ٹاک شو میں ہم اس موضوع پر بھی اب کھل کے بات آپ کے سامنے لائیں گے, اس لیے کہ یہ ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے. ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.